الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ معرکہ موتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا اور ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بن جائیں، اگر عبداللہ بن روحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کا لشکر لے کر موتا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان شام کی سرزمین میں پہنچ کر موتا کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف کیسر روم بھی 1 لاکھ کا لشکر لے کر بلقا کے علاقے میں پہنچ گیا، جہاں پر عرب عیسائی قبائل بھی 1 لاکھ کا لشکر لے کر رومیوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ مسلمان کے لیے بڑی آزمائش کھڑی تھی، مگر حضرت عبداللہ بن روحہ کے پرجوش خطاب نے مسلمان میں ایک نئی روح پھونک دی اور ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود رومیوں کے خلاف بے خوف و خطرہ میدان میں کود پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ اسلامی پرچم تھام کر مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے اور خوب جوش و خروش کے ساتھ دشمن اسلام کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد اسلامی پرچم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور اپنی جنگی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے لگے۔ میدان جنگ میں اچانک دشمن کے وار سے آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور اسلامی پرچم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس معرکہ میں آپ کے جسم پر 90 کے قریب زخم آئے۔ آپ کے بعد اسلامی پرچم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن روحہ نے سنبھالا۔ آپ مسلمانوں کے حوصلہ بلند کرنے کے لیے اشعار کہتے اور ساتھ ساتھ دشمنوں پر کاری وار بھی کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی حکمت عملی کے بہت ماہر تھے اور ایک عظیم سپہ سالار کی خوبیوں سے متصف تھے۔ اس معرکہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جرأت کے ساتھ لڑے کہ آپ کے ہاتھ سے 90 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ آپ نے عسکری حکمت عملی کے تحت لشکروں کو دوبارہ ترتیب دی اور مہاجرین کی جگہ تبدیل کر دی، یعنی دائیں طرف لڑنے والے مہاجرین کو بائیں طرف کھڑا کر دیا اور بائیں طرف والوں کو دائیں منتقل کر دیا۔ اس طرح آگے لڑنے والوں کو پیچھے اور پیچھے لڑنے والوں کو آگے بھیج دیا۔ آپ کی یہ حکمت عملی بہت کام آئی اور آہستہ آہستہ رومی لشکر کے حوصلے پست ہونے لگے۔ رومی لشکر پیچھے ہٹنے لگا اور یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی پرچم کو بحفاظت ایک پہاڑ کے دامن میں لے گئے۔ ایک طرف موتا کے مقام پر مسلمان رومیوں کے خلاف تھے اور جمع مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے، دوسری طرف مدینہ منورہ میں نبی کریم اپنے صحابہ کو معرکہ موتا کے حالات بتاتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح کی خبر آنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید نے پرچم کو پکڑا اور وہ شہید ہو گئے، پھر اسے جعفر نے لے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اسے ابی روحہ نے تھام لیا، وہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اب پرچم کو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اس معرکہ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی لشکر کے ہمراہ بحفاظت مدینہ منورہ پہنچے تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔
معرکہ موتا نے مسلمانوں کی ساکھ میں بہت افاضہ کیا۔ مسلمانوں کا انتہائی کم تعداد کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں بے خوف و خطرہ میدان جنگ میں کود پڑنا اور 7 دن تک دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرنا فتح نصرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس معرکہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور عسکری صلاحیتوں کا اظہار ہوا۔ اس معرکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ اس جنگ میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت پر نبی کریم نے ان کے گھر والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر کی شہادت کے بعد جنت میں اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ اس کے بعد انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ معرکہ موتا کے نتائج میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ رومیوں کا رائب اور دبدبہ جاتا رہا، کیونکہ مسلمان ہی وہ پہلی طاقت تھے جنہوں نے رومیوں کو للکارا اور اس طرح شام اور ارد گرد کے علاقوں میں عسکری دھات بیٹھ گئی۔